الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب ولا فشاء الزنا فی قوم الا قصر فیہم الموت ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو رواہ مالک۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور عزیز بیٹوں اور بچوں، ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کی آخرت بنتی ہے۔ پتہ نہیں دنیا میں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور دین کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آخرت میں نقصان تو ہوگا، لیکن دنیا تو گزاریں، جب رب کے پاس جائیں گے دیکھی جائے گی۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کی پہلے دنیا بنتی ہے، بعد میں انشاءاللہ آخرت بھی بنے گی، اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے پہلے انسان کی دنیا بگڑتی ہے، دنیاوی نقصان ہوتا ہے، پھر اخروی بھی ہوگا۔ سورۃ نوح کی کچھ آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، صرف معاف نہیں کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارشیں نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں پیدا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے، رب کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے، رب سے معافی مانگنے کی وجہ سے اور توبہ کرنے کی وجہ سے ایک تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور گناہ کی معافی اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو معاف کریں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 5 انعامات دیں گے، 5 انعامات۔ بارشوں کا نزول، مال کی فراوانی، باصلاحیت لوگ، بیٹے اولاد، باغات اور نہری سسٹم، اور کسی فرد، معاشرے اور ملک اور قوم کو اگر یہ 5 نعمتیں مل جائیں تو دنیا میں اس کی معیشت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں، اللہ کے محبوب کی بات نہ مانیں، تو پھر سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو آدمی میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے دین سے منہ موڑتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو، روٹی اور روزی کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن ہم ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ دنیا میں میں بینا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تیرے پاس ہمارا قرآن آیا، ہمارے احکامات آئے، ہمارا دین آیا،
فنسیتہا، تو نے اس کو بھلا دیا، جس طرح تو نے دین کو بلایا اس طرح ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو قول میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القی اللہ فی قلوبہم الرعب، جس قوم میں بددیانتی کرپشن عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کو سزا یہ دیتے ہیں کہ اس قوم پر دشمن کا رعب ڈال دیتے ہیں، وہ قوم مرعوب ہو کر زندگی گزارتی ہے۔ آج کرپشن کی وجہ سے، کرپٹ ٹولے کی وجہ سے آج ہم مرعوب ہیں، آج جگہ جگہ ہم ذلیل اور پریشان ہو رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا فَشَاءَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، جس قوم میں زنا یا اسباب زنا عام ہو جائیں وہاں مرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو رب کی نافرمانی کرتے اور کرتے جا رہے ہیں اس کا اخلاقی نقصان کیا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اس برائی اور بے حیائی کا کیا نقصان ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جان سکتے۔ اس لیے زنا کی طرف آنا، اسباب زنا کی طرف آنا، یہ موت کو دعوت دینے کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قوم میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں وہاں مرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا نَقَصَ قَوْمُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، کہ جو قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارنا شروع کر دے، اس میں مہارت حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ اس قوم سے رزق کو روک لیتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری منڈیوں میں، ہمارے بازاروں میں، یہاں تک کہ جو چھوٹی سی ریڑھی لگانے والا ہے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں اپنے مال کو بڑھا لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مال بڑھے گا نہیں، کم ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمَ، جو قوم حق کے مطابق فیصلے نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس قوم میں قتل و غارت اور خون ریزی کو عام کر دیتے ہیں۔ انصاف، انبیاء بھی دنیا میں اس لیے آئے کہ لوگوں کو انصاف دیا جائے، معاشرے کو انصاف پر کھڑا کیا جائے۔ جہاں ظلم ہوگا، جہاں بے انصافی ہوگی، جہاں زیادتیاں ہوں گی، جہاں حقوق کو سلب کیا جائے گا، لوگوں کو حقوق سے محروم رکھا جائے گا، وہاں پھر قتل و غارت اور خون ریزی اور آپس کی لڑائی ہوگی۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو امام المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو قوم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی وعدے کو توڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم نے بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، اللہ کے محبوب کے ساتھ وعدہ کیا، شہداء کے ساتھ وعدہ کیا کہ اللہ ملک پاکستان ہمیں دے دے، یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام آئے گا، اسلامی نظام آئے گا، یہاں سارے معاملات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق چلیں گے۔ ہم نے اس وعدے کو بھلا دیا، ہم نے اس وعدے کو فراموش کر دیا، ہم نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہمیں سزا دے رہے ہیں اور اللہ ہمیں متوجہ اور متنبہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ نافرمانی کو چھوڑا جائے، فرما برداری کا راستہ اختیار کیا جائے تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اور ہم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اللہ کے محبوب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ اور وہ وعدہ یہی ہے کہ ملک پاکستان میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کیا جائے، اسلامی حکومت کے لیے کام کیا جائے، اسلامی نظام کے لیے کام کیا جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا کہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیا جائے، اور اس معاملے میں اللہ کی گواہی کافی ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی پاکیزہ جماعت، وہ کفار کے مقابلے میں سخت آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ اللہ کے نبی نے عرب کے معاشرے میں اللہ کے دین کو قائم کیا تو وہ لوگ جو کل تک چور اور ڈاکو مشہور تھے، بد امنی میں ماہر تھے، شراب کے رسیہ تھے، وہ دنیا کے امام اور پیشوا بن گئے، دنیا کے امام اور پیشوا۔ ہمارا معاشرہ بھی سدھر سکتا ہے اور یقیناً سدھرے گا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور پھر پوری قوم کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور یہاں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشش اور محنت کریں۔ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔